بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ فواد کا جو ٹویٹ آپ کو سب سے پہلے دکھایا جائے گا اس کو دھیان سے پڑھیے تاکہ اس کی بنیاد پر آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ فواد لکھتا ہے کہ اسلام ایک روشن خیال مذہب ہے۔ بدقسمتی سے معتدل لوگ انتہا پسندوں کے ہاتھوں یرغمال ہیں اور معتدل لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے شدت پسند تشریح مسلط ہو جاتی ہے۔ اسلام کو انتہا پسندی سے بچانا دین کی خدمت ہے جو میرے جیسے لوگ سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ تو تھے فواد کے الفاظ۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام کی کیا خدمت کر رہا ہے۔ تو بات شروع کرتے ہیں کہ 1 مئی کو ایک بندے نے مرنے والے بھارتی ایکٹر رشی کپور کے بارے میں اپنے ایک ٹویٹ میں دکھ کا اظہار کیا تھا۔ انصر عباسی نے اس کا رپلائی کرتے ہوئے لکھا کہ افسوس ہے کہ میڈیا نے ناچنے گانے والوں کو ہمارا ہیرو بنا دیا ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھارتی فلم ایکٹرز کو بھی ہم نے اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل یعنی عملی نمونہ بنا دیا ہے۔ ایک بھارتی اداکار کے مرنے پر جتنا افسوس کیا جا رہا ہے، کسی عالم دین یا مسلم رہنما یا کسی شہید کی شہادت پر ایسا کیا جاتا ہے؟ یہ وہ فکر انگیز جملے ہیں جو انہوں نے لکھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ پر فواد کو کیا تکلیف ہوئی۔ اس نے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ یہ بیان آپ کے انتہا پسندانہ نظریات کی عکاسی کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ زندگی مختلف شعبوں کے امتزاج سے بنتی ہے۔ جو لوگ فن کی دنیا سے وابستہ ہیں، ترقی یافتہ ذہن ان کی قدر کرتے ہیں۔ عالم دین ہوں، سائنسدان یا لیڈر، ہر ایک زندگی کی سٹیج پر ایک اداکار ہے، یعنی ایکٹر ہے اور اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ انتہائی گند ٹویٹ ہے اس کا، انتہائی گھٹیا فلسفہ ہے۔ فواد نے یہ جو فلسفے کی شکل میں چول ماری ہے، عباسی نے اس کا بھی ٹھوک کے جواب دیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اسلام اور آئین پاکستان ہمیں پابند بناتے ہیں کہ ہمارا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو، جو کہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ حیرانگی ہے کہ ریاست مدینہ کے رول ماڈل کی بات کرنے والی حکومت کے وزیر کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس روشن خیالی سے بچائے جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہو۔ ناظرین، اس دن سے لے کر فواد کی بولتی اس ٹویٹ کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر بند ہے۔ اسلام کی نظریات کے خلاف بولنے اور لکھنے کے علاوہ فواد ان شیطانوں کو بھی پروموٹ کرتا ہے جو اسلام کی تعلیمات اور علماء اسلام کے خلاف ٹویٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہوں گے کہ کورونا وائرس کے جہاں عالمی معاملات پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، وہاں لوگوں کو دین اسلام کی حقانیت بھی ثابت کر کے دکھائی جا رہی ہے۔ دنیا میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں کو بار بار ہاتھ دھونے کا درس دیا جا رہا ہے۔ جہاں عورتوں کے حجاب لینے کے عمل کو جاہلیت کا درجہ دیا جاتا تھا، وہاں اب عالمی سطح پر ماسک پہننے کے عمل کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ جو کچھ بھی ہو، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسلام اور شاعر اسلام مکمل طور پر سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنے ملک کے باشندوں کو سکارف لینے کی صلاح دی ہے۔ سیم اسی وقت پاکستان میں فساد پھیلانے والے لنڈے کے لبرلز نے بھی اپنی ڈیوٹی خوب نبھائی اور کورونا کی آڑ میں اسلام اور شاعر اسلام کا مذاق اڑایا۔ شیریں مزاری کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ وہ لکھتی ہے کہ کورونا وائرس آدھے کپڑے پہننے والی لڑکیوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان مولویوں کی وجہ سے پھیلا ہے جو عورتوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اس نے تو اپنا ساڑھ نکال لیا، لیکن جب یہ ٹویٹ فواد کے پاس پہنچا تو اس نے اس پر اپنی بدبختی کا لیبل لگا کر آگے پہنچا دیا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ دین ملا، فساد فی سبیل اللہ۔ یہاں فواد یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ بے حیائی سے باز رہنا اور دوسروں کو عریانی اور فحاشی سے روکنا اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے، بلکہ علماء نے یہ باتیں خود اپنے آپ سے گھڑی ہوئی ہیں۔ تبھی تو یہ علماء کو انتہا پسند کہہ کر اپنا ساڑھ نکالتا رہتا ہے، کیونکہ اگر یہ ڈائریکٹ اسلام پر وار کرے گا تو پکڑا جائے گا، اس لیے انڈائریکٹ والا طریقہ اپنایا ہوا ہے اس نے۔ علماء کو دین سکھانے والا یہ نام نہاد چودھری علم دین کے بارے میں ذرہ برابر بھی نہیں جانتا، بلکہ جب یہ الیکشن لڑنے کے لیے ٹکٹ لینے گیا تو وہاں انٹرویو کے دوران یہ دعائے قنوت بھی نہ سنا سکا۔ دین تو دور کی بات، اس کو اپنی اس فیلڈ کے بارے میں بھی بیسک انفارمیشن نہیں ہے جس کا یہ وزیر بنا ہوا ہے، یعنی یہ منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کا تعلق کسی ہسپتال سے ہے تو کیا آپ نے کبھی کسی وینٹیلائزر مشین کا نام سنا ہے؟ یقیناً نہیں سنا ہوگا۔ ہم گوگل سے چیک کر لیتے ہیں۔ وینٹیلائزر، اس کو سرچ کیا، وینٹیلائزر نامی کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا۔ گوگل کہہ رہا ہے کہ وینٹیلائزر نامی کوئی چیز نہیں ہے، وینٹیلیٹر ہے۔ اس پر کلک کیا، یہ دیکھیں، یہ ہے مشین۔ فواد نے ایک نہیں دو جگہوں پر وینٹیلیٹر کی جگہ وینٹیلائزر لکھا ہوا ہے۔ میں نے اپنی BS کیمسٹری کلاس کے واٹس ایپ گروپ میں بھی یہ بات ڈسکس کی
کہ جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ وینٹیلیٹر ہے یا وینٹیلائزر ہے، وہ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنا پھرتا ہے اور پھر علماء اسلام کو چیلنج کرتا پھرتا ہے۔ میری اس بات کا جواب دیتے ہوئے عمار بھائی لکھتے ہیں کہ اس کا آٹو کریکٹ آن ہوا ہوگا، شاید اس لیے وینٹیلیٹر کی جگہ وینٹیلائزر لکھا گیا ہے۔ ایک غلطی ہو جائے تم پیچھے ہی پڑ جاتے ہو۔ میں نے کہا جناب، آٹو کریکٹ کا کام غلط کو صحیح کرنا ہوتا ہے، یہ تو صحیح کو غلط کرنے والا آٹو کریکٹ ہے۔ آٹو کریکٹ نہ صحیح، آٹو رانگ ہو گیا۔ جو جاہل آج تک یہ فیصلہ بھی نہ کر سکا کہ وینٹیلیٹر ہے یا وینٹیلائزر ہے، جو ہر قدم پر قادیانیوں کا حمایتی ہے، جو خود بھی لنڈے کا لبرل ہو اور اپنے لبرل بھائیوں کا ساتھ بھی دیتا ہو، اس کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اس سوال کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔